آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور مسافر دونوں نالا اضافے کو مسترد کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سبسڈی نہ دیں لیکن قیمت میں حقیقی کمی کی جائے۔ بڑھتی لاگت نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مسافر بولے مہنگائی کے باعث مشکلات سے اور دوچار ہیں اور سفر کرنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا پہیہ گھومنے سے ٹرانسپورٹ کا پہیہ سست۔ مشرق وسطی کی صورتحال میں حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ۔ فیصلے کو ٹرانسپورٹرز اور مسافروں نے یکسر مسترد کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی گاڑیوں میں کمی ہو رہی ہے۔ مسافر سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کراچی سے لاڑکانہ، سکھر، کندکوٹ، کشمور، خیرپور، عمرکوٹ، اسلام کوٹ و دیگر شہروں میں جانے والی مسافر کوچز کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ ابھی بھی 27 روپے 77 پیسے جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی پرسنٹیج ہمارے کاروبار میں، ہمارے کرایہ جات میں تقریباً 15% کی بنتی ہے، تو ہم 15% اپنی گاڑیوں کے کرایہ جات میں اضافے کا اعلان کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر مراد خان درانی کا کہنا ہے کہ امید تھی ڈیزل کی قیمت میں کمی ہوگی، لیکن پھر اضافہ کر دیا گیا۔ کرایوں میں اضافہ نہیں کر رہے، عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال رہے۔ حکومت نے جب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، روزگار ختم ہو گیا۔ بکنگ آفس میں سناٹے ہیں۔ تو ہر وقت ہم عوام پہ بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ابھی پھر انہوں نے رات کو اعلان کیے اور ڈیزل جو ہے 26 روپے لیٹر پہ بڑھا دیے۔ ہمیں بالکل یقین کر امید تھی کہ کم ہوگا، مگر انہوں نے بڑھا دیے، اور یہ پہلے طرح اسی طریقے سے یہ کریں گے کہ جیسے 26 روپے انہوں نے بڑھا دیے، 10-12 روپے کم کر دیں گے ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ مسافر حکومت پر پھٹ پڑے کہ مہنگائی کی صورتحال میں کیا کریں۔ حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ نہیں، روڈ پہ اڈے خالی پڑے ہوئے ہیں، کدھر جائیں ہم لوگ؟ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیا۔ ہر آئے دن ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کرائے وہی ہو رہے ہیں، پرانے کرائے پرانے چل رہے ہیں، کرایہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ڈیزل اتنا مہنگا ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی، آدھی سے زیادہ کھڑی ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے ایسی پالیسی مرتب کرے جس سے مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان رک سکے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رمشا اسماعیل کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، جس کے اثرات پاکستان تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت فی لیٹر قیمت میں 26 روپے سے زائد اضافہ کیا گیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پیٹرول کی آگ نے ایک بار پھر عوام کی جیبیں جلا دی۔ عالمی قیمتوں کا طوفان پاکستان میں مہنگائی کا سونامی لے آیا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ملک بھر میں فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ آمدن پہلے ہی محدود ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کر کے 200 سے 250 روپے فی لیٹر کی سطح پر لایا جائے۔ 1000 روپے دیہڑی ہے، اس میں سے 500 روپے کا پیٹرول نکل جاتا ہے، باقی بچتا کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مجبوری ہے، اب کیا کریں۔ پیٹرول کی قیمت وہی پرانی 250 روپے ہونی چاہیے، کم سے کم 200 کے قریب، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ غریب ہے، مزدور ہے، پیسے والے بندوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی۔ جو مسافر جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، بائکوں میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے گا یہ۔ ماہرین کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا تو ملک میں مہنگائی کا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے اور اس کے اثرات براہ راست عام صارف تک پہنچیں گے۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل ایک بار پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے اضافہ۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی پریشان۔
مراد خان درانی کا کہنا ہے کہ امید تھی ڈیزل کی قیمت میں کمی ہوگی لیکن پھر اضافہ کر دیا گیا. کرایوں میں اضافہ نہیں کر رہے, عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال رہے. حکومت نے جب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے روزگار ختم ہو گیا, بکنگ آفس میں سناٹے ہیں. تو رمشا ہم کرایہ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اس طریقے سے ہوا تھا, انہوں نے ڈیزل ایک دم مہنگا کر دیے اور تھوڑا بہت رعایت دی ہے, تو اس وقت ہم نے کرایہ بڑھا دیا تھا. تو ہر وقت ہم عوام پہ بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. ابھی پھر انہوں نے رات کو اعلان کیے اور ڈیزل جو ہے 26 روپے لیٹر پہ بڑھا دیے. ہمیں بالکل یقین کر امید تھی کہ کم ہوگا مگر انہوں نے بڑھا دیے, اور یہ پہلے طرح اسی طریقے سے یہ کریں گے کہ جیسے 26 روپے انہوں نے بڑھا دیے 10-12 روپے کم کر دیں گے ہمیں خوش کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے تو عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہے. نہیں فی الحال تو ہم نہیں بڑھا سکتے کیونکہ عوام کے اوپر اتنی بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے کہ ایک دم جو ہے نا ہم کرایہ بڑھائے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالے. کاروبار تو پہلے سے ہمارا ختم ہو چکا, کاروبار ہے ہی نہیں. کراچی میں کیا کہ پورا پاکستان میں کاروبار نہیں ہے. اگر ہم مزید کرایہ بڑھائیں گے تو عوام پہ بہت زیادہ بوجھ پڑے گا. تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کرے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے ٹرانسپورٹرز کو بھی میدان میں لا کھڑا کیا ہے. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا. صدر ملک شہزاد عوان کے مطابق بڑھتی لاگت اور حکومتی پالیسیوں کے باعث ٹرانسپورٹ سیکٹر شدید بحران کا شکار ہے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ٹرانسپورٹرز کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا گیا. یہ فیصلہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز کے شدید رد عمل کے طور پر سامنے آیا. صدر پاکستان گڈ ٹرانسپورٹرز الائن ملک شہزاد امان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے مطابق حکومتی پالیسیوں کے باعث ٹرانسپورٹ کا شعبہ شدید دباؤ کا شکار ہے. ٹرانسپورٹرز ملک کے مفاد میں نقصان برداشت کرتے ہوئے گاڑیاں چلا رہے ہیں, جبکہ موجودہ حالات نے ٹرانسپورٹرز کے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا, پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹر جو ہیں اور پاکستانی عوام وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم 10% کرایہ بڑھانے کا بھی اعلان کرتے ہیں. ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز فوری طور پر ختم کیے جائیں تاکہ انہیں ریلیف فراہم کیا جا سکے. وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی عوام اور ٹرانسپورٹرز جو ہیں لاکھوں ٹرانسپورٹر اس سے بے روزگار ہو رہے ہیں. ہم بار بار وفاقی حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جنگی حالات کی وجہ سے اگر آپ کی مجبوری ہے تو ٹرانسپورٹرز کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریلیف دیا جائے. ٹول ٹیکس میں, ود ہولڈنگ ٹیکس میں, موٹر پولیس کے جو چلان ہیں, جو ٹریفک پولیس کے چلان ہیں اور دیگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو ٹرانسپورٹرز پر, ٹرانسپورٹ سیکٹر پر جتنے بھی ٹیکسز عائد ہیں ان تمام ٹیکسز میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دیں. ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافے کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. کاوش میمن, سٹی 21. ڈاکٹر رتفاؤ سول اسپتال کراچی میں طلبہ کی پروجیکٹ پریزنٹیشن کا انعقاد کیا گیا. BSN فرسٹ اور تھرڈ ایئر کے طلبہ نے صحت بخش غذائیں اور مختلف صوبوں کے روایتی کھانے پیش کیے. پروفیسر خیر النساء کے مطابق طلبہ نے تمام کھانے خود تیار کیے جن میں پرہیزی کھانا بھی شامل تھا. رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل. کالج آف نرسنگ ڈاکٹر رتفاؤ سول اسپتال میں پروجیکٹ پریزنٹیشن کا انعقاد صحت بخش غذاؤں اور ملک کی مختلف ثقافتوں کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا. ایونٹ میں طلبہ نے بھرپور حصہ لیا جہاں BSN فرسٹ اور تھرڈ ایئر کے طلبہ نے نہ صرف صحت بخش غذائیں تیار کی اور مختلف صوبوں کے روایتی پکوان بھی پیش کیے گئے. خیبر پختونخوا کے چپلی کباب اور بلوچستان کے افغانی پلاؤ مشہور پکوان میں شامل تھے. طلبہ نے ایونٹ کو قابل ستائش قرار دیا اور کہا کہ پروجیکٹ پریزنٹیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نا گلگت بلتستان کے ٹریڈیشنل فوڈس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس الگ الگ ڈشز پڑی ہوئی ہیں جو گلگت بلتستان کی ٹریڈیشنل اور فیمس ڈشز ہیں. بہت زیادہ مزہ آتا ہے, ہمیں نالج بھی ہوتی ہے, فن بھی ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ہماری ٹریڈیشنل یہ ڈشز ہیں, چپلی کباب ہے اور سوجی کا حلوہ جس میں آ رہا ہے, افغانی پلاؤ ہے اور امرسی ہے. یہ ہماری ٹریڈیشنل ڈش ہے جو کہ جب برائڈ آتی ہے نا شادی کر کے تو اپنے ساتھ لاتی ہے. یہ 500 to 600. پروفیسر خیر النساء کا کہنا تھا کہ صحت مند زندگی کے لیے متوازن اور بہترین غذا کا استعمال انتہائی ضروری ہے. طلبہ نے عملی طور پر پرہیزی کھانے پکانے کا بہترین مظاہرہ کیا. دیکھیں بچوں نے بہت ایفرٹ کی ہے, سب ہینڈ میڈ آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں ہیں اور نرسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور یہ ان کے کریکولم کا پارٹ ہے. اپلائیڈ نیوٹریشن جو کہ سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ ایئر نے پریزنٹ کیا ہے جس میں ڈفرینٹ ڈائٹ جس طرح ڈائبٹیز ہے, ڈائریا ہے تو کون سی ڈائٹ دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ہمارا جو تھرڈ ایئر ہے 6th سیمسٹر انہوں نے
कल्चर हेल्थ सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है। प्रोजेक्ट का मकसद तलबा में ग़िज़ाइयत और सकाफ़ती आगाही को फ़रोग़ देना था, जिसके ज़रिए इन्हें अमली तजर्बा हासिल हुआ। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। CPLC ने इस साल 2000 छीने गए मोबाइल फ़ोन्स असल मालिकान तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। डिप्टी चीफ ऑपरेशंस जबर मलिक के मुताबिक SOPs मुरतब किए गए हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में छीने गए मोबाइल फ़ोन्स शहरियों के हवाले किए गए, जिसमें नाबीना शहरी भी शामिल थे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। CPLC और मोबाइल फ़ोन मार्केट एसोसिएशन शहरियों की खुशियों का जरिया बन गई। गवर्नर हाउस में वाक़ CPLC ऑफिस में छीने गए मोबाइल फ़ोन उनके असल मालिकान के हवाले किए जाने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सरीना मोबाइल मार्केट और ड्राइवन मोबाइल मार्केट गुलिस्तान जौहर के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ वाक़ियात में छीने गए मोबाइल फ़ोन असल मालिकान के हवाले किए गए और ये इस वक्त मुमकिन हुआ जब शहरियों ने CPLC में शिकायत दर्ज कराई और तमाम ज़रूरी तफसीलात फराहम की। कॉल आई 3 दिन पहले CPLC से, तो उन्होंने बोला आपका नाम था है, तो बोला जी, जो बोले आपने कोई CPLC में रिपोर्ट लिखवाई थी? बोला जी बिल्कुल मैंने लिखवाई थी। तो बोल रहे हैं आपका मोबाइल रिकवर हुआ है, आपका कौन सा मोबाइल था? तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर मैंने बताया जाहिर सी बात है मेरी चीज़ है, तो मैंने बोला ये मोबाइल था मेरा, ये स्नैच हुआ था, ये यहाँ से। खुश नसीब अफराद में एक नाबीना शहरी भी शामिल थे जिनका मोबाइल फ़ोन बस में चोरी हो गया था। मोबाइल वापस मिलने पर उन्होंने CPLC का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, तो अब हमारे जो इदारे हैं उन्होंने ढूंढा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बहुत खुशी हो रही है मुझे। डिप्टी चीफ CPLC ऑपरेशंस शब्बर मलिक ने कहा कि पुलिस और मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर SOPs मुरतब किए हैं। गुज़िश्ता साल 1000 मोबाइल फ़ोन असल मालिकान को वापस किए गए थे, जबकि इस साल ये हदफ बढ़कर 2000 मोबाइल फ़ोन मुकर्रर किया गया है। टाइमली कंप्लेन कराएं। लेट कंप्लेन भी एट टाइम्स इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती कि मुमकिन है अगर आप 3 दिन बाद कंप्लेन कराते हैं तो 3 दिन के दौरान वो मोबाइल मार्केट में बिक ना गया हो। सरीना मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुजम्मिल ने बताया कि मोबाइल ख़रीदो फरोख्त के दौरान तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और फ़ोन की तफसीलात चेक की जाती हैं और CPLC से भी तस्दीक की जाती हैं। आप 1102 पे कॉल करें और अपने मोबाइल की कंप्लेन कर दें, ताकि वो किसी भी मोबाइल मार्केट में बिकने जाए, हमारी मार्केट में आए या कहीं पर भी जाए, तो बंदा चेक करने से पहले उसको जैसे ही चेक करेगा तो मोबाइल फ़ोन कंप्लेन में होगा, वो यूनियन में आके जमा हो जाएगा, जो असल मालिक है उसके हैंड ओवर हो जाएगा। CPLC मोबाइल मार्केट एसोसिएशन और पुलिस का मुश्तरका ताउन शहरियों के लिए न सिर्फ सहूलत बल्कि उनके कीमती मोबाइल फ़ोन की वापसी का जरिया भी बन रहा है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जेल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर हिरासत मुलजिम के बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने के मामले की समाअत हुई। अदालत ने SIU के बरतरफ एहलकार समेत 4 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क की कि मुकदमा इब्तदाई तहकीकात के मराहिल में है, मुलजमान फिलवक्त जमानत की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अवैस ने ज़ेर हिरासत मुलजिम नुमान के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये शरीक मुलजिम कासिम हैदर को मुंतकिल किए। मुलजमान के कब्जे से 9 लाख रुपये की रकम बरामद की जा चुकी है। अदालत ने करार दिया कि मुतासिरा फरीक ने मुलजमान की जमानत पर कोई एतराज़ नहीं किया, ताहम मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात नाकाबिल राजीनामा है। इस मरहले पर मुतासिरा फरीक की रजामंदी को मद्देनजर नहीं रखा गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जेल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर हिरासत मुलजिम के बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने के मामले की समाअत हुई। अदालत ने SIU के बरतरफ एहलकार समेत 4 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि मुकदमा इब्तदाई तहकीकात के मराहिल में है, मुलजिमान फिलवक्त जमानत की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अवैस ने ज़ेर हिरासत मुलजिम नुमान के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये शरीक मुलजिम कासिम हैदर को मुंतकिल किए। गैर कानूनी ऑयल स्टोरेज और पेट्रोल चोरों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन में गैर कानूनी ऑयल डिपो पर छापा। 50,000 लीटर गुंजाइश का टैंकर लारी बरामद कर लिया गया, जिसमें 49,838 लीटर पेट्रोल मौजूद था। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं दुरे शेवार से, जो इस वक्त SHO FIA मोहम्मद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी दुरे, अपडेट कीजिए। FIA एंटी करप्शन सर्कल की एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आई, जिसमें इन्होंने एक इल्लीगल पेट्रोल पंप है उस पर कार्रवाई की है
اب इलीगल पेट्रोल पंप कैसे और कार्रवाई किस तरह की गई, इस पे बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ FIA एंटी करप्शन सर्कल के SHO मोहम्मद इकबाल खान साहब के साथ। सर बताइएगा, कार्रवाई के हवाले से इलीगल पेट्रोल पंप था, किस तरह से था? जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन को इत्तला मिली थी कि यहाँ पर एक इस तरीके की एक मुकम्मल चेन है फिलिंग स्टेशंस की, जो कि जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खुले हुए हैं और इलीगल किस्म की वो इनवॉइसेस बनाते हैं और चोरी का जितना ऑयल उनके पास आता है वो सारे का सारा वो चोरी से ख़रीदते हैं और आवाम को वही चोरी वाला जो सामान है वो फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि जब भी कोई पंप खुलता है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लाइसेंसेस और उनको NOCs वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसी में एक एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से इनको NOC इशू होती है, लाइसेंस इशू होता है, जो कि फ़ेक था। तो हमने उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई थी, तो ड्यूरिंग इंक्वायरी वो फ़ेक साबित हुआ, जिसकी वजह से हमने ये कार्रवाई की। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं और आप लोगों ने पेट्रोल पंप पे कुछ सील किया या कोई क्या कार्रवाई की? जी अब तक 4 अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं और इनके मालकान को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। उनको भी हमने नामज़द किया हुआ है FIR में और जल्द अज जल्द हम उनको गिरफ़्तार करेंगे। और इनको जो हमारा एक पेट्रोल पंप जो फिलिंग स्टेशन वहाँ हमने रेड की थी, इसके साथ साथ एक गोदाम पे भी हमने रेड की थी, दोनों चीज़ें हमने सीज़ की हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, SHO FIA मोहम्मद इकबाल साहब की ये एक हफ़्ते के अंदर दूसरी बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है। इससे अगर हम एक हफ़्ते के अंदर इससे पहले की कार्रवाई पे नज़र डालें तो स्टील मिल में भी इन्होंने बेहतरीन एक कार्रवाई की थी और दूसरी आज जो इनकी कार्रवाई सामने आई जिसमें एक इलीगल पेट्रोल पंप पे इन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें NOC मौजूद नहीं था। उस पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल वहाँ पे लोगों को सेल किया जा रहा था वो भी इलीगल था। तो 100% प्रॉफिट के साथ ये लोग सेल कर रहे थे। तो ना सिर्फ पेट्रोल पंप सील कर दिया गया बल्कि उस गोदाम पर भी छापा मारा गया जहाँ से पेट्रोल यहाँ पे